اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے روایت کی ہے کہ ایک دن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ وہ ایک بڑی یمنی چادر اوڑھ کر آرام فرمانے لگے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے روایت کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح نورانی تھا۔ تھوڑی دیر میں نواسہ رسول حضرت حسن ابن علی گھر آئے تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ بعد میں انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ انہیں اپنے ساتھ چادر اڑا دی۔ کچھ دیر بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے نواسے حضرت حسین ابن علی آئے۔ انہوں نے بھی نانا کی موجودگی محسوس کی، سلام کیا اور چادر اوڑھ لی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ انہیں بھی اپنے ساتھ چادر میں شامل کر لیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں بھی اجازت لے کر چادر میں داخل ہو گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر پکڑی اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص لوگ ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے اور ان کا خون میرا خون ہے۔ جو انہیں ستائے وہ مجھے ستاتا ہے اور جو انہیں رنجیدہ کرے وہ مجھے رنجیدہ کرتا ہے۔ جو ان سے لڑے میں بھی ان سے لڑوں گا اور جو ان سے صلح کرے ان سے میں بھی صلح کروں گا۔ میں ان کے دشمن کا دشمن اور ان کے دوست کا دوست ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ بس اے اللہ، تو اپنی عنایتیں اور اپنی برکتیں اور اپنی رحمتیں اور اپنی بخششیں اور اپنی خوشنودی میرے لیے اور ان کے لیے قرار دے۔ ان سے رجس کو دور رکھ اور ان کو پاک کر اور ان کو بہت ہی پاک کر۔ اس دعا کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ لوگوں سے رجس کو دور رکھے، اہل بیت اور آپ کو پاک اور پاکیزہ رکھے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 33۔ اہل بیت اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا، بے شک پہلے 4 اشخاص جو جنت میں داخل ہوں گے وہ تم، میں، حسن اور حسین ہوں گے اور ہمارے اولاد ہمارے پیچھے ہوں گے، یعنی ہمارے بعد وہ داخل ہوں گے اور ہماری بیویاں ہماری اولاد کے پیچھے ہوں گی، یعنی ان کے بعد جنت میں داخل ہوں گی، اور ہمارے چاہنے والے، ہمارے مددگار ہماری دائیں جانب اور بائیں جانب ہوں گے۔ حدیث نمبر 28 صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات کہی تو وہ مسکرا دی۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ باپ بیٹی کی بات ہوئی تھی۔ تو رسول خدا کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ میں تمہاری ماں لگتی ہوں اور ماں کے ناطے سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا بات کہی تھی۔ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اب میں اس بات کا راز بتا دیتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان میں پہلے یہ کہا تھا کہ عنقریب میں فوت ہو جاؤں گا، تو میں رو پڑی تھی۔ پھر میرے بابا نے دوسری بار میرے کان میں کہا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی، اور اس بات پر میں خوش ہو گئی اور ہنسنا شروع کر دیا، اور یہ فرمایا کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، تو میں اس بات پر بھی خوش ہو گئی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد وفات پا گئیں۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، اور جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔ اور قیامت والے دن سب کے حسب و نسب منقطع ہو جائیں گے ماسوائے میرے نسب، رشتہ اور قرابت اور دامادگی کے۔ یہ حدیث صحیح میں ہے 3521۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی جو ان کی خدمت بجا لاتی تھی، اسے بریرہ کہا جاتا تھا۔ پس اسے ایک آدمی ملا اور کہا اے بریرہ اپنی چوٹی کو ڈھانپ کر رکھا کرو، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کی طرف سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ راوی بیان کرتے ہیں پس اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ آپ نے اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ دران لیکا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رخسار مبارک سرخ تھے، اور ہم انصار کا گروہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو آپ کی چادر کے گھسیٹنے اور رخسار سرخ ہونے سے پہچان لیا کرتے تھے۔ بس ہم نے اسلحہ اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ جو چاہتے ہیں ہمیں حکم دیں۔ پس اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا ہے، اور اگر آپ ہماری ماؤں ابا اور اولاد کے بارے میں بھی کوئی حکم فرمائیں تو ہم ان میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو نافذ کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں لیکن میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن کوئی فخر نہیں، میں وہ پہلا شخص ہوں جس سے قبر پھٹے گی، لیکن کوئی فخر نہیں، میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے سر سے مٹی جھاڑی جائے گی، لیکن کوئی فخر نہیں، اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا ہوں، لیکن کوئی فخر نہیں۔ ان لوگوں کا کیا ہو گیا ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا ارحم نسب و تعلق فائدہ نہیں دے گا۔ ایسا نہیں ہے جیسا وہ گمان کرتے ہیں، بے شک میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول بھی ہوگی، یہاں تک کہ جس کی میں شفاعت کروں گا وہ یقیناً دوسروں کی شفاعت کرے گا اور اس کی بھی شفاعت قبول ہوگی، یہاں تک کہ ابلیس بھی اپنی گردن کو بلند کرے گا شفاعت میں طمع کرنے کی خاطر، یا کسی طور پر اس کی شفاعت بھی کوئی کر دے گا۔ الحدیث رقم 15۔ 10 جنوری 10 ہجری میں جب بنی نجران نے دعوت توحید کو قبول نہ کیا اور اپنے عقیدہ صلیت پر اڑے رہے تو ان پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ مباہلہ سے مراد ہے کہ فریقین نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کرے کہ ان میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ قرآن مجید سورہ ال-عمران آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تم اپنے بیٹوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی، پھر بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر لعنت ہو۔ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حیدر کرار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا اور کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت۔ جامعہ ترمذی 764۔ چنانچہ بنی نجران کے پادری نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھنا تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے صلح مشورہ کرنے کے بعد
مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور صلح کر لی۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس روز خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اکیلے تشریف لانا اس لیے تھا کہ باقی صاحبزادیاں انتقال فرما چکی تھیں۔ حضرت رقیہ نے 2 ہجری، حضرت زینب نے 8 ہجری اور حضرت ام کلثوم نے 9 ہجری میں انتقال فرمایا، جبکہ مباہلہ کا واقعہ 10 ہجری کا ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت زید بن حرکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے خم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور واعظ و نصیحت کے بعد فرمایا، اے اللہ، میں تو بس ایک آدمی ہوں، ان قریب میرے رب کا پیغام لانے والا فرشتہ یعنی فرشتہ اجل میرے پاس آئے گا اور میں اسے لبیک کہوں گا۔ میں تم میں سے 2 عظیم بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ نے کتاب اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی۔ پھر فرمایا، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ الحدیث رقم 48۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ ظلم کا یہ سلسلہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور خلافت میں ہی شروع ہو گیا تھا اور اہل بیت کے خلاف اتنا بغض رکھا گیا کہ 70 سال تک بنی امیہ کے دور حکومت میں حضرت علی اور ان کی اولاد پر منبر رسول پر سب زیادہ شب و ستم کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت میں یہ سلسلہ بند کروایا، جبکہ حضرت ابو عبداللہ حربی کہتے ہیں کہ مجھے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا رسول اللہ کو تم لوگوں کی موجودگی میں ممبروں پر برا بھلا کہا جا رہا ہے؟ اس نے کہا، سبحان اللہ، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں برا بھلا کہا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا، کیا سیدنا علی ابن ابی طالب اور ان سے محبت کرنے والوں پر سب و شتم نہیں کیا جا رہا؟ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ اہل بیت کی شان اقدس میں اتنا کچھ لکھا جا سکتا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں سے بھی یہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نبی آخر الزمان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جس طرح لامحدود ہے، اسی طرح اہل بیت کے ساتھ اظہار شان بھی لامحدود ہے۔ والسلام۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ اللہ نگہبان۔